موجودہ صورتحال چل رہی ہے ایران اور اسرائیل وار کی، اس میں نا تابوت سکینہ کا کئی دفعہ ہمیں ذکر سننے کے لیے ملتا ہے۔ اس سے متعلق ایک چھوٹے سے صندوق کا تصور نہ کریں، یہ وہ واحد چیز ہے جو حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اتری تھی۔ تو یہودی جہاں بھی ہوتے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنا رخ اس خیمے کی طرف کر لیتے جس میں تابوت سکینہ تھا، اس تابوت کے پیچھے چلتے تھے اور تابوت آگے آگے چلتے ہوئے علاقے فتح کرتا تھا اور یہ لڑتے جاتے تھے۔ تابوت کی موومنٹ جہاں رک جاتی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا اشارہ یہاں تک فتح کرنے کا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے اور اس کا تابوت سکینہ کے ساتھ لنک کیسے؟ 4000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے، یہ 2 مرتبہ تباہ ہو چکا ہے۔ امام مہدی اس کو حاصل کریں گے اور ہر جنگ کے ساتھ اس کو رکھیں گے۔ امام مہدی کی فتح بھی اس تابوت کے وسیلے کے ساتھ ہوگی۔ تھرڈ ٹیمپل بنے گا، پھر گریٹر اسرائیل بنے گا۔ قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ہمیں گریٹر حدیث اسرائیل میں کا ذکر۔ گریٹر اسرائیل کے اشارے موجود ہیں۔ ویل للعرب، حضور نے فرمایا عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ دیوارے گریا پہ جا کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ بنیامین نیتن یاہو پاکستان کا نام لیتا ہے، کہتا ہے اگلا ہمارا ٹھکانہ پاکستان ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا ایک مقدس صندوق تھا۔ اللہ اس صندوق کے ذریعے ان کے دلوں کو سکون دیتا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صندوق کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی تھی؟ یہودی اس صندوق کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور آخر وہ صندوق اس وقت کہاں موجود ہے؟ تھرڈ ٹیمپل، گریٹر اسرائیل اور بیت المقدس کا تابوت سکینہ سے کیا کنیکشن ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ 20 تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے ایران اور اسرائیل وار کی، اس میں نا تابوت سکینہ کا کئی دفعہ ہمیں ذکر سننے کے لیے ملتا ہے کہ جو لڑائی ہے تابوت سکینہ کے لیے ہو رہی ہے یہودیوں کی طرف سے۔ تابوت سکینہ ہے کیا؟ جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کا ایک بہت طویل ہسٹورک پس منظر ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس کو کیسے زیر بحث لایا۔ قرآن مجید بھی اس کو ایک ہسٹوریکل چیز کے طور پہ زیر بحث لایا ہے۔ اچھا، یعنی 2 چیزیں قرآن کا انداز ہوتی ہیں، ایک وہ جو اب موجود ہے اور جس کو اب آپ لوگوں نے یوٹیلائز کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ایک وہ جو اب موجود نہیں ہے، یعنی اب اس کا اس طرح سے کردار نہیں، لیکن ہسٹری میں اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور مستقبل میں اس کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ ان 2 انداز میں زیر بحث لایا۔ اب یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ انعامات تھے، بارشیں تھیں، آسمانوں سے کھانے اترتے تھے، یہ سب ہم نے سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے بگاڑ کی کہانیاں بھی ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ بندر بن دیے گئے، ایک نبی آیا اس کو مار دیا، دوسرا نبی آیا اس کی نافرمانی، کبھی یوم السبت کی نافرمانی، کبھی کچھ ان کی جو سرکشیاں اور سازشیں تھیں وہ بھی دیکھنے والی تھی۔ اب جب سرکشیاں اور سازشیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات کو سلب کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل پر سے انعامات الہیہ سلب ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب انعامات جب سلب ہونے کا فیصلہ ہوا تو ان سے وہ اہم ترین چیز لے لینی چاہیے تھی جو ان کی کامیابیوں کی ضمانت تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان پر کوئی قوم، اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ جس قوم کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، جس سے انعامات لینا چاہتا ہے، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ آج کی جو جنگ ہے ایران اور اسرائیل اور ایران امریکہ جنگ، اس کے تناظر میں بھی اس کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو زوال کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو کسی چھوٹی قوم سے ان کو مروا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک قوم تھی عمالقہ جس کو جبارین کہتے ہیں، جالوت ان کا بادشاہ تھا اور بہت ظالم جابر تھے۔ مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم کے بارڈر پر آباد تھے۔ ان پورے رستوں کے، روم کے رستوں پر ان کے قبضے تھے، تمام تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ یہ آتی ہے بیت المقدس، یروشلم، ان کو آ کے تباہ کر دیتی ہے اور ایک ایک بچے کو مار دیتی ہے یہودیوں کے، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کو کاٹ کے وہاں سے بچے نکال کے یہ نیزوں پہ بلند کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ اور تابوت سکینہ، ٹھیک ہے، جس کی ہسٹری پر ہم نے بات کرنی ہے، ابھی میں قرآنی پرسپیکٹو بتا رہا ہوں۔ تابوت سکینہ ان سے لے جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور تابوت سکینہ وہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ بنی اسرائیل 5000 ہوتے اور آگے 5 لاکھ کا لشکر ہوتا تو یہ آگے تابوت رکھتے، اس کی بنیاد پر اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان 5000 کے دلوں کو اتنا مضبوط اور اطمینان کرتا کہ وہ ایک ہزار کے طور پہ لڑتا اور فتح یاب ہو جاتی۔ اب وہ تابوت بھی
وہ عمالقہ قوم تھی، جباریین، جو جالوت کی قوم تھی، وہ اس کو بھی لے کے چلی جاتی ہے. اب اس کو لے کے چلی گئی اور انہوں نے چونکہ مارا تھا ان کو، قبضے کیے تھے، کوئی شہر یہودیوں کا نہیں چھوڑا تھا. وہ لے کر گئے تو انہوں نے وہ جو تابوت تھا نا، ان کو معلوم تھا ان کے نزدیک یہ مقدس ہے. انہوں نے اس تابوت کی گستاخی کی، اس کی بے ادبی کی، اس کو جا کے کوڑے میں اور اس کو جا کے گند میں پھینک دیا، گندگی میں. ایک شہر، جس شہر میں جا کے پھینکا اس شہر میں وبا پھوٹی، اس گندگی کی جگہ سے جہاں وہ تابوت پھینکا گیا تھا وبا پھوٹی. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس شہر کی سڑکوں پر چند جانور چلتے ہوئے اور وہ بھی اس مرض میں مبتلا نظر آتے تھے، لوگ مر گئے. دوسرے شہر میں تابوت کو پھینکا، وہاں وبا پھوٹی، مر گئے. تیسری بستی، چوتھی بستی، 5 بستیاں تباہ ہو گئیں جباریین کی. بالآخر ان کے جو سمجھدار لوگ بیٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ وہ تابوت ایسی شے ہے جہاں اس کو لے جا کے یہ پھینکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے. ایک بیل گاڑی انہوں نے لی جس میں 2 بیل بنے ہوئے تھے، پیچھے جس طرح ہوتی ہے ایک ریڈی ٹائپ ہوتی ہے، وہ پورا کیریج بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھا اور اس طرف جس طرف ان کی بستیاں تھی بنی اسرائیل، اس کو تابوت کو رکھ کے بیلوں کو ہانک دیا. صحیح. اللہ اللہ تعالیٰ نے 4 ملائکہ بھیجے، ان ملائکہ نے بیلوں کو پکڑ کے گائیڈ کیا اور وہ واپس بنی اسرائیل تک پہنچے. اب کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کی وفات ہو گئی، حضرت ہارون چلے گئے، تو بنی اسرائیل بہت بڑی بیماریوں میں اور بہت ساری گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے، بہت ساری گمراہیوں میں. کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. ان کے ہاں 2 سلسلے چلتے تھے ریاست کو چلانے کے لیے. ایک سلسلہ چلتا تھا یہود بن یعقوب کی نسل سے جو انتظامی سربراہ ہوتا تھا، سیاست کرتا تھا، اور ایک چلتا تھا لاوی بن یعقوب کی نسل سے جو نبی ہوتا تھا. لاوی بن یعقوب اور یہودا بن یعقوب دونوں کی نسل سے کوئی مرد ہی نہیں بچا تھا، جباریین نے سب کو مار دیا تھا. اس پوری نسل یعقوب سے ایک خاتون بچی تھی جو حاملہ تھی، اس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا جنگ میں، وہ حاملہ تھی. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام شموئیل رکھا. اچھا. سیموئیل جس کو انگلش میں کہتے ہیں، بک آف سیموئیل بائبل کے اندر ہے، ٹھیک ہے. شموئیل رکھا. اس کو جا کے انہوں نے گرجے میں چھوڑا، بیت المقدس میں چھوڑا. وہاں ایک پادری تھا، وہ اس کو تعلیم دیتا رہا. جب وہ بالغ ہوا تو اس کے پاس حضرت جبرائیل آئے، نبوت کے لیے چنا گیا. تو جب اس کو حضرت جبرائیل نے اس کے استاد کی زبان میں بلایا تو وہ اٹھ کے اپنے استاد کے پاس گئے. وہ ادھر ہی سوئے ہوئے تھے. آپ نے بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا. دوسری دفعہ گئے، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا. استاد سمجھ گیا کہ وہ معاملہ مختلف ہے. استاد نے کہا کہ اب اگر میں بلاؤں بھی صحیح تو نہیں آنا. تیسری دفعہ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تو جا اور اپنی قوم کو تیار کر جہاد کے لیے، ان کی ہدایت کا سامان کر. اب یہ بنی اسرائیل کے پاس آتے ہیں، ایک طرف وہ رکا ہوا ہے قصہ بیل والا، اب یہ ادھر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، چونکہ اسی نسل سے تو اور کوئی نہیں تھا. اب وہ لاوی بن یعقوب کی نسل سے یہ تھی، ان کو نبی بنا دی. انہوں نے کہا اب تم چھوٹے سے ہو، اب بنی اسرائیل کی خرابیاں دیکھیں، تم چھوٹے سے ہو، ابھی بالغ ہوئے تھے، تم نبی بن گئے ہو، ہم تمہیں کیسے مانیں؟ اگر تم نبی ہو تو بنی اسرائیل میں نے بتایا نا 2 سیٹ اپ ہوتے تھے، ایک سیٹ اپ ہوتا تھا نبوت کا، ایک ہوتا تھا سیاست کا اور ایڈمنسٹریشن کا. تو پھر تم ایک بادشاہ بھی بناؤ تاکہ ہمارا پورا سیٹ اپ بنے، تب ہم تمہیں نبی مانیں گے. انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بادشاہ منتخب کر دیا. انہوں نے کہا ہم بادشاہ کو نہیں مانتے، خود کہہ رہی ہیں نبی سے کہ دعا کرو کہ بادشاہ بنے. قرآن مجید میں آخری 2 رکوع سورہ دوسرے پارے کے انہوں نے دعا کی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، بادشاہ بنا دیا اور وہی نازل کر دی، تو کہتے ہیں اب ہم نہیں مانتے. کیوں؟ چونکہ بادشاہ تو ہونا چاہیے تھا یہ یہودا بن یعقوب کی نسل سے، اور نبی ہونا چاہیے تھا لاوی بن یعقوب کی نسل سے. آپ تو لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں لیکن وہ یہودا بن یعقوب کی نسل سے نہیں، تو ہم اس کو بادشاہ کیسے مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو، ایک آسمان سے عصا اترا حضرت شموئیل کے پاس. انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ بادشاہ ہوگا. پوری قوم میں جب ناپا گیا تو صرف طالوت کا قد جو تھا وہ اس عصا کے. انہوں نے کہا اور نشانی بھی چاہیے، تو وہی نازل ہوئی کہ ہم اس بادشاہ کے ثبوت کے لیے وہ جو تابوت ہے، تابوت سکینہ جس کے ذریعے تم فتح پاتے تھے، پھر تمہاری بد عملیوں کی وجہ سے تم سے لے لیا گیا، وہ ہم واپس لوٹا دیں گے.
ادھر وہ بادشاہ طالوت منتخب ہو چکے اور وہ مان نہیں رہے تھے، ادھر وہ بیلوں کے پیچھے رکھ کے انہوں نے وہ بستیاں تباہ ہونے کے بعد باکس بھیج دیا تھا تابوت سکینہ. وہ تابوت آ کے حضرت طالوت کے دروازے کے باہر آ کے بیلوں نے سر مارا. وہ باہر نکلے تو 2 بیلیں تھیں اور باہر ساتھ وہ پیچھے سے تابوت تھا. انہوں نے بلایا حضرت شمویل کو، انہوں نے کہا یہ آ گیا ہے تابوت، اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے اور میں تمہارا نبی ہوں. اس کے بعد انہوں نے اتحاد کیا اور 70,000 لوگ بنی اسرائیل سے دوبارہ تیار ہوئے، جنہوں نے پھر جباریین اور باقی لوگوں کے خلاف جہاد کیا. یہ اس کا قرآن پس منظر ہے سارا کا سارا. صحیح ہے کہ اس کو علامت فتح، ٹھیک ہے، علامت عظمت، علامت بزرگی کے طور پہ ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے. اچھا، تابوت سکینہ کو اللہ کی طرف سے سکون کا ذریعہ کہا گیا ہے. اس تابوت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی جوڑ دوں کہ یہ تابوت آیا کب اور کہاں سے. یہ وہ واحد چیز ہے جو حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اتری تھی. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اگر کوئی شے، جنت سے ویسے 2 چیزیں آئیں، ایک حجر اسود اور ایک تابوت سکینہ. سمجھ آئیے؟ اچھا، اب حضرت آدم اس کو ساتھ لائے. اس میں کیا تھا؟ قیامت تک کا سلسلہ انبیاء کی مقدس چیزیں اس کے اندر تھیں. حضرت انبیاء کی تصاویر تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے کپڑے تھے، بعد کے انبیاء کے امامے تھے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کی تصویریں تھیں. حتیٰ کہ ائمہ نے لکھا ہے، سیرت کے ائمہ نے، کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرخ یاقوت کے اندر حضور کی تصویر تھی، اور حالت نماز میں قیام کیے ہوئے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور اس وقت کی تصویر تھی. اور اس تصویر میں پیچھے چند صحابہ بھی نظر آ رہے تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو حضور کی تصویر تھی اس میں پیچھے کھڑے ابو بکر، عمر اور حضرت علی بھی نظر آ رہے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی. ٹھیک ہے، پھر وہ نسل در نسل چلتی رہی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک وہ بغیر کسی گیپ کے منتقل ہوئی. ہوتا ہے نا درمیان میں چیزیں ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہیں، ڈسلوکیٹ ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا، گم ہو گیا. نہیں، حضرت آدم سے حضرت یعقوب تک نسل در نسل منتقل رہا، اور ہر نبی اپنی چیز اس میں رکھتا رہا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نبی کا انکار کرتا تو وہ کہتے یہ تمہارا باپ آدم جو آسمانوں سے لایا تھا، دیکھو اس میں یہ تصویر ہے، کیا ہم وہ نہیں ہیں؟ تو وہ مان جاتے. سبحان ٹھیک ہے. اللہ. اب کیا ہوا؟ اب یہ حضرت یعقوب تک چلتا رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب حضرت موسیٰ کا دور آیا تو درمیان میں یہ تھوڑے وقت کے لیے ڈسلوکیٹ ہو گیا. مطلب یہ تابوت سکینہ غائب کیسے ہوا؟ کسی جنگ کے نتیجے میں یا عذاب کے نتیجے میں؟ یہ ایک تو عذاب کے نتیجے میں غائب ہوا. عذاب جنگ کی صورت میں آیا، جس کی میں نے کہانی سنا دی کہ وہ لے کر چلے گئے. اس کے علاوہ بھی ہسٹری ہے. اب اس کے علاوہ یہ ہسٹری ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آیا تو حضرت موسیٰ نے اس کو حضرت یوشع بن نون کو دے دیا اپنے بعد، یعنی نبی اپنے بعد اپنے نبی کو دیتا رہا. تو کہتے ہیں کہ 1,00,000 انبیاء کی تبرکات میں سے کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے. اس سے متعلق ایک چھوٹے سے صندوق کا تصور نہ کریں. قرآن نے اس کو تابوت کہا ہے نا، اور تابوت عبرانی لفظ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اب معلوم نہیں یہ اس کمرے جتنا ہے، معلوم نہیں کتنا بڑا ہے، کچھ پتہ نہیں. اچھا، اب ہوا کیا؟ حضرت یوشع بن نون کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل وادی سینا اور صحرائے سینا میں پھرتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک خیمہ بنایا. وہ خیمہ 45 میٹر لمبا تھا، 5 میٹر چوڑا تھا اور 15 میٹر اونچا تھا. اس کے ایک حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو رکھا تھا اور وہاں عبادت کرتے تھے حضرت موسیٰ خود. اب ایک ذہن میں سوال آپ کے آیا جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو میرے ذہن میں آیا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے. بیت المقدس ہمارا پہلے تھا، یہودیوں کا اب ہے. بیت المقدس بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. بیت المقدس سے پہلے لوگ کس طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے؟ حضرت آدم تو کعبۃ اللہ کی طرف کرتے تھے. درمیان میں جب نسلیں گزرتی گئیں تو حضرت موسیٰ کا جو خیمہ تھا وہ قبلہ کی حیثیت اختیار کر گیا، کیونکہ اس قبلہ کے اندر، اس خیمے کے اندر کیا تھا؟ تابوت سکینہ تھا. تو یہودی جہاں بھی ہوتے، بنی اسرائیل جہاں بھی ہوتے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنا رخ اس خیمے کی طرف کر لیتے جس میں تابوت سکینہ تھا. آپ اندازہ کر. اب آگے سنیں. اب ہوتا کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح کا زمانہ آتا ہے. حضرت داؤد وہ خیمہ اکھاڑ کے، وہاں سے نا ڈیولپمنٹ ہو گئی، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر دی لوگوں نے. حضرت داؤد وہ خیمہ اٹھا کے، اس کو خیمہ عبادت کہتے تھے، وہ خیمہ اٹھا کے یروشلم کے اندر ایک پہاڑ تھا جس کو سیہون کہتے تھے، اس کا نام ہے.
اس پہاڑ کے اوپر اس خیمے کو رکھ دیا پروٹوکول کے لیے، تاکہ اونچا ہو، دور سے آنے والے لوگ بھی دیکھیں۔ یہ جو صہیونیت ہے نا، یہ اس پہاڑ کی نسبت سے ہے جو یروشلم کے احاطے کے اندر ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، 33 سال کا دور تھا حضرت داؤد کا، حضرت داؤد نے اس کو وہاں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا دور آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سیہون نامی پہاڑ پر جو خیمہ اور تبرکات اور وہ تابوت سکینہ رکھا تھا، حضرت سلیمان نے اس کی کنسٹرکشن کا فیصلہ کیا، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے اور اس کا تابوت سکینہ کے ساتھ لنک کیسے ہے؟ اب اس کا اس کے ساتھ لنک کیوں، اور یہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سیہون پہاڑ جس پر وہ تابوت اور وہ دیگر تبرکات حضرت داؤد نے رکھے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کا پروسیجر شروع کروا لیا۔ اب وہ تعمیر اس کی ہوتی گئی۔ اب کیا ہوا، وہ جب پورا محل تعمیر ہو گیا نا، ٹھیک ہے، جس میں حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وحی کر دی تھی وفات کی، تو حضرت سلیمان نے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا، چونکہ اینٹوں کے کمرے کے اندر انسان کا جسم جلدی بوسیدہ ہوتا ہے۔ شیشے کا کمرہ بنوایا اور شیشے کے کمرے میں خود بیٹھ گئی تاکہ اس میں بوسیدہ ہونے کا سلسلہ ختم ہو، اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اور وفات کے کئی سو سال بعد جب وہ پورا، اور کئی سال بعد جب وہ مکمل ہو گیا نا آپ کا محل ہیکل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیمک کے کیڑے کو اجازت دی، اس نے اس عصا کو کھایا، وہ عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان گرے تو ان کو پتہ لگا جنات کو کہ حضرت سلیمان وفات پا گئے۔ اس وقت تک وہ بن چکا تھا، یہ پورشنز میں بنا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر حضرت سلیمان نے ایک کمرہ مختص کیا تھا جس کو قدس کہتے تھے۔ کمرے کا نام کیا تھا؟ قدس۔ اور وہ سیہون پہاڑ جس پر حضرت داؤد نے وہ خیمہ اٹھا کے رکھا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ تھا، حضرت سلیمان نے بنواتے ہوئے اس کا نقشہ یوں بنوایا کہ وہ قدس کمرہ اس سیہون پہاڑ کے اوپر آیا۔ واہ! یوں اس کو وہ پورا پہاڑ کور کر لیا نا ہیکل نے، وہ سیہون کمرہ اس کے اندر آیا اور اس کے اندر تابوت تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب یہاں تک یہ پہنچ گئے تو اب اس کے لیے بائبل نے مختلف فگرز دی ہیں، کتنے سال لگے، کتنے مزدور لگے، کتنا کچھ لگا، لیکن ایک چیز ہے جو مسلم مفسرین نے لکھی کہ حضرت سلیمان نے اس کو اس پیٹرن پہ تعمیر کیا تھا، اتنے جدید پیٹرن پہ کہ رات کے وقت بھی وہاں پر اندھیرا نہیں ہوتا تھا۔ سارا شیشے، زمرد، یاقوت، فیروزہ، ان پتھروں سے اس طرح بنایا گیا تھا کہ جب سورج ڈھل جاتا تو روشنی کا ایک نیا نظام وہ خود جنریٹ کر لیتے اس کے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، اس کی ایک لائن میں ہسٹری بھی بتا دوں ہیکل سلیمانی کے حوالے سے، کہ یہ ہیکل سلیمانی جو ہے جس کو یہ تھرڈ ٹیمپل اب تعمیر کریں گے، 2 دفعہ یہ ہو چکا، یہ 4000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے، یہ 2 مرتبہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب تھرڈ ٹیمپل جو یہ کہتے ہیں نا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ وہ تابوت ملے گا تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے دنیا پر، اس لیے اور 2 دفعہ بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے 2 دفعہ سرکشی کی وجہ سے اس کو مکمل تباہ ہو چکا۔ اس پر 52 بار حملہ ہوا 4000 سال میں۔ کتنی دفعہ؟ 52 بار۔ 44 مرتبہ مختلف قوموں نے اس پر قبضہ رکھا، 44 ٹائمز۔ اس وقت یہ اب پچھلے تقریباً کوئی 50-100 سال سے ان کے قبضے میں۔ یہ ہے اس کا پورا کا پورا ہسٹری۔ اچھا، اب کیا ہوا، صندوق کا کیا، یہ صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ہسٹری دیکھنی پڑے گی کہ جب صندوق موجود تھا تو یہ اس سے کیا کام لیتے تھے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے پاس یہ صندوق ہوتا تھا وہ ہر جنگ جیت جاتی تھی۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ہر جنگ جیت جاتی تھی، حتیٰ کہ 5 اور 50 ہزار کا تناسب ہوتا تو تب بھی وہ جیت جاتی تھی۔ یہ نصرت الہیہ کا، یعنی وہ اس کے اندر سے کہتے ہیں کہ ایسا نور اور ایسی چیزیں نکلتی تھی کہ مومنین کے قلب مضبوط ہو جاتے تھے، اور جو لڑنے آتے ہیں ان کے قلوب میں رعب اور دبدبہ ہو جاتا تھا، اور غیبی نصرت تھی، یہ چلتی پھرتی غیبی نصرت تھی وہ تابوت۔ قرآن مجید نے کہا، جب یہود نے، مدینہ کے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور قرآن نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ بغض رکھتے ہیں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آپ سے پہلے آپ کے ذریعے لوگوں پر دعا مانگ کے فتح یابی کی دعا کرتے تھے۔ اس میں تابوت سکینہ بھی موجود ہے، وہ سامنے رکھ کے فتح یابی کی دعا کرتے، اور تابوت میں کیا ہے، انبیاء کے مقدسات ہیں سارے کے سارے۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ یہ صندوق سے کیا کام لیتے تھے، وہ سننے 4 بنیادی کام تھے جو یہ صندوق سے لیتے تھے، اور اب یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب یہ جو دیوار گریہ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دیوار گریہ پہ جا کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ دیوار گریہ اس سیہون پہاڑ کے اوپر ہے
جو قدس کمرہ تھا، جو ہیکل سلیمانی تھا، جو داؤد علیہ السلام نے جہاں پر وہ رکھا تھا، تو وہ کہتے ہیں اب ہم نے سارے کو گرانا آسان نہیں ہے، اس کو گرا کے یہ دوبارہ تعمیر کریں گے نا. تو مسلم اور غیر مسلم مفکرین کا یہی کہنا ہے کہ وہ نیچے موجود ہے اس کے، یروشلم جو اس وقت ہے نا، اپنا مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس کے اندر جو کمرہ القدس ہے وہ اسی بلڈنگ کے اندر، اس کے نیچے وہ تابوت موجود ہے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ تابوت جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فتح بھی اس تابوت کے وسیلے کے ساتھ ہوگی. تو امام مہدی اس کو حاصل کریں گے اور ہر جنگ کے ساتھ اس کو رکھیں گے. بعض مسلم مفکرین نے یہ بات لکھی ہے، بعض نے نہیں لکھی، بعضوں نے لکھی. اچھا، اب یہ اس تابوت سے کام کیا لیتے تھے، یہ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2-3 کام، ریڈ ہائفر ان کے ہاتھ میں آ جائے، یہ اس کو ذبح کر دے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ہو جائے گا. لاسٹ ایئر بھی ہم نے سنا کہ 5 جو ریڈ ہائفر ہے وہ ٹیکساس سے منگوائی گئی اور ان کی قربانی کی گئی، اور کہتے ہیں جب ریڈ ہائفر کی قربانی ہوگی تو پیوریفیکیشن ہو جائے گی. اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں سارا کا سارا یہود علماء. اب یہ پہلا کام یہ کرتے تھے کہ فتح یاب ہوتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تابوت ان کو فتح عطا کرتا ہے. بلکہ بعض مسلم مفکرین، جس میں مفسرین جس تفسیر ساوی اور روح المعانی میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ پیچھے ہوتے تھے، تابوت سینٹر میں ہوتا تھا، ادھر دوسری فوج ہوتی تھی، تو یہ اس تابوت کے پیچھے چلتے تھے اور تابوت آگے آگے چلتے ہوئے علاقے فتح کرتا تھا اور یہ لڑتے جاتے تھے. تابوت کی موومنٹ جہاں رک جاتی، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا اشارہ یہاں تک فتح کرنے کا ہے. جب ان میں اختلاف ہو جاتا تو اب آپ اور میں، ہم 2 فریق ہیں نا، آپ میں مجھ میں اختلاف ہوا ہے، ان میں اختلاف ہوتا تو یہ درمیان میں تابوت رکھتے، تابوت ان سے کلام کرتا، سبحان اللہ، اور ان کا فیصلہ کرتا تھا، اور کوئی اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا تھا. پھر اور کیا کرتے، اگر ان میں کوئی مشکل اور مصیبت آ جاتی، وبائیں پھوٹ جاتی، تو یہ تابوت سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے، ان کی دعائیں قبول ہوتی. پھر اس کے بعد کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہوتی اور یہ کر رہے ہوتے تو یہ اس تابوت کا وسیلہ دیتے تھے اور دعائیں قبول ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے. اب دیکھیں اس تابوت میں تھا کیا، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت آدم کا جبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے 10 کمانڈمنٹس، 10 تختیاں تورات کی، ان تختیوں میں سے کچھ تختیاں، من اور سلوہ جو آسمان سے کھانا اترتا تھا، وہ تھوڑا سا من بھی ہے، اس میں تھوڑا سا سلوہ بھی ہے. جس برتن میں آسمان سے وہ کھانا اترتا تھا وہ ایک برتن بھی اس کے اندر موجود ہے. اچھا، تمام انبیاء کی تصاویر اس وقت جب حضرت آدم آئے تھے جنت سے لائے تھے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنے مقدسات، اتنے مقدس اور اتنے اچھے لوگوں کی یادگاریں، تبرکات ہوں، تو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں نازل کرتا ہے بالکل صرف یہ تبرکات کی بنیاد پہ. اور اگر وہ خود موجود ہوں صاحب تبرک بندے تو ان کی برکت کا کیا عالم ہوگا. تو لہٰذا یہ یہاں سے ہمیں برکت کا تصور بھی سمجھ میں آتا ہے. تو لہٰذا یہ جو تھے نا، اب یہ یہود جو تھے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دنیا پر حکمرانی کے حقدار ہیں. انہوں نے اپنے اوپر خود کٹ لگا لیا کہ اب ان کے بعد حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد یہ یعنی اب آگے کوئی نبی نہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں، کرسچنز اور یہود میں بھی اس معاملے میں ڈیفرنٹ ہے. یہود کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں ملا تابوت، جبکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب دوبارہ واپس آئیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو وہ ملے گا اور وہ اسی کے ذریعے دنیا پر فتح یاب ہوں گے. جبکہ ہمارا ایک اپنا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی اور ملحمت الکبریٰ اور یہ سارے معاملے لے کر ہمارا ایک اپنا کانسیپٹ ہے علامات قیامت کے ذمن. تو یہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور کرسچنز کو بھی اس سے نکالتے ہیں. یعنی یہود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تابوت سکینہ صرف ان کا ہے، انبیاء کے وارث صرف یہ ہیں، دنیا پر حکمرانی کا حق صرف ان کا ہے، جس کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ 3rd ٹیمپل بنے گا، پھر گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ یہ ہے، یہ جتنی خلیجی ریاستیں عرب ممالک ہیں یہ سب گریٹر اسرائیل کے نقشے میں. ایک کتاب چھپی تھی 1945 میں، دی گریٹر اسرائیل کے عنوان سے. پاکستان میں اس پر پابندی ہے. ٹھیک، میں نے بہت عرصہ پہلے اس کا کوئی بڑا پھٹا پرانا ورژن PDF میں کہیں سے دیکھا تھا. اس کے اندر انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیا تھا، اور گریٹر اسرائیل کے اندر وہاں سے لے کر اسرائیل سے لے کر فلسطین، لبنان، مصر، شام، عراق، ایران، یہ پورا گریٹر اسرائیل ہے. حتیٰ کہ اس میں انہوں نے یہ والے حصے بھی شامل کیے ہوئے ہیں. آپ بنیامین نیتن یاہو کی تقریریں کبھی سنیں؟ وہ بے شرم آدمی کہی جو پاکستان کا نام لیتا ہے، کہتا ہے اگلا ہمارا ٹھکانہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ ایک بات ان کو سوچ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زہر سے پہلے اس کا تریاق پیدا کرتا ہے. کوئی بیماری ایسی پیدا اللہ نے نہیں کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو, بالکل ایسے سوائے موت کے. تو اگر 1948 میں اسرائیل آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 1947 میں اسرائیل کا علاج پیدا کر دیا تھا, اور وہ اسرائیل کا علاج پاکستان تھا جو 1947 میں آ چکا تھا. تو لہٰذا یہ ان کی اپنی کوشش ہے. دیکھیں حدیث کے اندر گریٹر اسرائیل کے اشارے موجود ہیں. قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ہمیں گریٹر حدیث اسرائیل کا میں ذکر. گریٹر اسرائیل کے اشارے موجود ہیں کہ عربوں کے لیے ویل للعرب, حضور نے فرمایا عربوں کے لیے تباہی ہے, عربوں کے لیے تباہی ہے. کیوں تباہی ہے؟ آپ دیکھیں سارے دنیا کے وسائل کا اگر آپ ایک پیپر لیں اور نقشہ بنائیں, سب سے بڑا آپ کا اس وقت جو ہے وہ آئل ہے. جس کے پاس آپ کے پاس آئل ہے نا, تیل ہے, وہ ملک سب سے اونچا ہے. آپ دنیا کے آئل کے ذخائر کا لسٹ بنائیں, 57 اسلامی ممالک 70% رکھتے ہیں, اس کے باوجود یہ بچھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اس کے علاوہ جو سمندری رستے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے اہم رستے مسلم ممالک کے پاس ہیں, اس کے باوجود یہ بچھے ہوئے ہیں. دنیا کے نقشے کو پڑھیں, اگر یہ مسلم بلاک بن جائے تو یہ پوری دنیا کو یوں پیک کر کے رکھ سکتے ہیں, اس کے باوجود یہ بچھے ہوئے ہیں, چونکہ ان کے اندر جرت نہیں ہے. یہ قرآن نے بتایا تھا کہ جب تم دنیا کو پسند کرو گے اور موت کا خوف رکھو گے اور دنیا کو ہی ترجیح دو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھیڑ دی جائے گی. ان کی ہوا اکھیڑ دی ہے. جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی, ایران ہمارے سامنے ہے, وہ سربکف ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیر رومی کی صحبت سے یہ سبق ملا ہے مجھے کہ 100 حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. کہ 100 حکیم اور فلسفی اور سائنس کی سیاست دان ایک طرف, اور ایک وہ کلیم جس نے سر پہ کفر باندھ کے میدان میں اترے. آپ دیکھیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ایران اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنوں پہ بٹھا دے گا؟ وہ اپنے $500 کا بنا ہوا میزائل پھینکتے ہیں اور آگے $1 ملین کا بنا ہوا اینٹی کرافٹ وہ بھیج کے اس کو کراس کر رہے ہیں. یہی جنگ چلتی رہی تو انہوں نے دیوالیہ ہو جانا. امریکہ کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, امریکن کانگریس میں احتجاج ہو رہا ہے, اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اب یہ جو 2 بندے ہیں نا, یہ شیطان کے نمائندے جو 2 ہیں, ان کی اپنی نفسیات نے پوری دنیا کے اندر بے امنی پیدا کر دی ہے. پوری دنیا اس وقت بے امنی کا شکار ہے. خلیجی ممالک دیکھیں, عرب ممالک کو ہوش کرنا چاہیے, کہیں وہ اس حدیث کے اس وعید کی زد میں نہ آ جائیں. بعد والے آتے رہیں, یہ کم از کم ہوش کریں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اڈے دیے. آپ میری چھت پہ کوئی آپ کے گھر حملہ کرے اور آپ جب میرے پہ حملہ کرے تو میں کہوں مجھ پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی عقل کی بات ہے. آپ نے اپنے ملک امریکہ کا وہاں بیٹھ کے ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے اس کے قریب اڈے لے کے حملہ کیا. جب انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تو وہ حق رکھتے تھے وہ حملہ کرنے کا. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خلیجی ممالکوں پر حملہ کیوں کیا گیا؟ بھائی خلیجی ممالکوں نے ایران کے خلاف حملے میں اپنی زمین کیوں دی؟ تو لہٰذا عرب ممالک اگر غیرت نہیں کھائیں گے اور اپنے اڈے واپس نہیں لیں گے تو گریٹر اسرائیل کے مددگار ہوں گے. اور گریٹر اسرائیل اسی طرح بننا ہے کہ وہ پہلے اڈے جماتے ہیں, پھر اس کو ایکسٹینشن کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس علاقے کا کنٹرول سنبھالتے ہیں, حتیٰ کہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ مقامی گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنے ان کا کنٹرول ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ ٹیک اوور کر لیں گے. یہ ہے گریٹر اسرائیل. احادیث میں اور قرآن میں ہمیں عرب ممالک کا بھی آخری زمانے میں ذکر ملتا ہے, اور یہ جو بیت المقدس ہے اس کی کیا امپورٹنس ہمیں نظر آتی ہے؟ عرب ممالک کا اچھا ذکر نہیں ملتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈرایا اور ان کو فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے, تباہی ہے. وہ تباہی کس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو بزدلی کا شکار ہیں اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اپنے مسلم ممالک کے خلاف اپنی زمینیں استعمال کرنے دے رہے ہیں اور یہود و ہنود کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تباہی ہے اور کیا. دیکھیں جہاں تک یہ اس کا فلسطین کا اور آخرت کے اینڈ آف ٹائم کے ساتھ تعلق ہے, یہ بڑا اہم تعلق ہے. دیکھیں قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ, جب حضور معراج پر گئے تھے نا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, الذی بارکنا حولہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکت والا بنایا ہے. اللہ نے کہا ہے برکت والا ہے, اس میں ہزاروں انبیاء ہے, ہزاروں انبیاء کی قبور ہیں, اور اسی میں تابوت سکینہ, ٹھیک ہے نا, جس کو برکت والا کہا. ایک چیز جو ہے وہ نقلی طور پہ قرآن و حدیث میں اس طرح سے تو بیان نہیں ہوئی, لیکن ہسٹوریکلی پروون ہے. وہ یہ ہے کہ جس ملک کا یا جس قوم کا یا جس مذہب کا یہ جو فلسطین اور یروشلم اور یہ سارا علاقہ ہے اس پر قبضہ ہوتا ہے, اس کا پوری دنیا پر قبضہ ہوتا ہے.
معلوم تاریخ جب تک ہم جانتے ہیں، اسلام کی تاریخ سے اوپر چلے جائیں، رومنز اس سے اوپر چلے جائیں، پرشینز اس سے اوپر چلے جائیں، گریکنز جہاں تک ہم جانتے ہیں وہاں تک یہ بات پروون ہے کہ یہ رومنز کے پاس تھا تو رومنز کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور جن پر نہیں تھی وہاں بھی حکم رومنز کا چلتا تھا. پھر یہ پرشینز کے پاس آیا، پہلے پرشینز کے پاس تھا، پھر رومن کے پاس آیا، پھر رومنز سے حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمز نے لیا تو مسلمز 1000 سال تک حکمران رہے. پہلی جنگ عظیم 1914 اور دوسری جنگ عظیم 1939 کے نتیجے میں مسلم سلطنت کو، خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 9 آبادیاتی نظام، کولونیکل نظام بنا دیا گیا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں. یہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ سوچ نہیں سکے مسلمان کہ ہمیں کیا کیا جا رہا ہے. ان میں سے ہر بندے نے سمجھا میری الگ مسجد بن جائے گی اور میں اپنی حکومت کا، اپنے علاقے کا حکمران بن جاؤں گا. انہوں نے اس وحدت کو توڑ دیا. اب کیا ہوا کہ اب اس وقت چونکہ عیسائی اور یہود کی وہاں پہ حکومت ہے تو آپ دیکھیں پوری دنیا پر ان کا ایک غیر اعلانیہ تسلط قائم ہے. تو لہٰذا اس جگہ کے اندر کچھ ایسا ہے. وہ تابوت سکینہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سیہون پہاڑ بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اس پر وہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ خیمہ موسیٰ اٹھا کے وہاں رکھا تھا. اور قدس نامی وہ کمرہ بھی ہے جو ہیکل سلیمانی کے اندر تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں دیوار گریہ کے نیچے وہ کمرہ ہے جہاں پر وہ تابوت معلوم پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. وہاں کچھ ایسا ہے لبیبہ کہ جو علاقہ، جس کے قبضے میں وہ علاقہ ہوتا ہے وہ دنیا پر اپنے اثرات رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مسجد اقصیٰ کا علاقہ ہے سارا، بیت المقدس، وہاں پر کوئی پورٹل بھی ہے. پورٹل اب اس کی آپ جو انٹرپریٹیشن مرضی کریں، یہ جو ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی تائیدات ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن آپ جو مرضی کریں. یا میں ایک اور فیکٹ بھی بتاتا جاؤں، ہمارے ہاں آج کل غزوہ ہند کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں اس کے اینڈ پر ایک لنک بنتا ہے غزوہ ہند کا. آپ کی نظر میں غزوہ ہند کا یہ ممکنہ آغاز ہے؟ ہاں بالکل ہے. ممکنہ آغاز نہیں ہے، یقینی آغاز ہے. غزوہ ہند کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ 2 لشکروں کے لیے بشارت ہے. ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جنگ کرے گا، اور ایک وہ جو ہند پر چڑھائی کریں گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اتنی فضیلت بیان کی کہ اگر مجھے خبر ملے کہ ہند پر وہ غزوہ ہونے جا رہا ہے تو میں اپنا پچھلا اور اگلا مال سارا بیچ کے اس غزوے میں لگا دوں گا. اچھا، ایک یہاں پر میں پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو ہند کا علاقہ ہے کون سا؟ ہند کا علاقہ یہ سارا ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں. ہندوستان سارا پورا ایک بر صغیر ہے، چھوٹا ٹکڑا ہے سمندر سے ہٹ کے، جس پر اس وقت انڈیا، بھارت، یہ سارا ملک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سنیں ذرا، اب اس کے ساتھ تعلق ایک بڑی اہم حدیث ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ غزوہ ہند اس وقت ہوگا کہ مسلمانوں کا خلیفہ یروشلم میں بیٹھ کے ہند پر قبضے کے لیے فوج کو بھیجے گا. اشارہ یہ ہے کہ غزوہ ہند تب ہونا ہے جب یروشلم فتح ہو چکا ہوگا. اور ابھی یہ یروشلم ہی فتح نہیں ہوا، ابھی تو گریٹر اسرائیل ہوگا. پھر مسلم حکمرانوں میں سے جس کو اللہ چاہے گا وہ واپس پلٹیں گے، وہ اس گریٹر اسرائیل کو پھر تباہ کریں گے اور پوری مسلم حکومت وہاں پر قائم ہوگی. اور پھر مسلم حکومت جب مختلف علاقوں پر چڑھائیاں کرے گی تو اس میں سے ہند پر ایک لشکر بھیجا جائے گا. اور پھر جب ہند کا لشکر بھیجا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ ہند کے حکمران کو بیڑیاں پہنا کے خلیفۃ المسلمین جو یروشلم میں موجود ہوں گے ان کے سامنے پیش کیا جائے. خلیفہ سے مراد یعنی وہ خلیفہ نہیں، خلیفہ سے مراد جو بھی وہاں کے سربراہ ہوں گے ان کو وہاں پیش کیا جائے گا. تو لہٰذا اینڈ آف یہ غزوہ جو ہند ہے یہ یروشلم، گریٹر اسرائیل اور پھر گریٹر اسرائیل کے تباہ ہونے کے بعد کی بات ہے. ابھی بہت ہم انیشیل سٹیج پہ ہیں. ابھی تو یہ اسرائیل اور یہ گریٹر اسرائیل اور یہ مار کے ہیں. جب یہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، ایک دفعہ گریٹر بنے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جب یروشلم پر دوبارہ مسلمان قابض ہوں گے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوگی تو پھر مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر مسلمان حکمران ہند کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے جس میں سب سے بڑی لوٹ پھر پاکستان سے نکلے گی، ایران سے نکلے گی. یہ ان کے مددگار ہوگی. وہاں پھر جہاد ہوگا اور پھر یہ وہاں کے حکمرانوں کو کنٹرول میں کر کے ان کو جکڑ کے بیڑیوں میں واپس فلسطین لے کر جائیں گے. اچھا، یہاں پہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ذکر کیا آپ نے، نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا؟ مسجد اقصیٰ دیکھیں پریکٹیکلی تو انہوں نے شہید بھی کر دی ہے اور پریکٹیکلی تو قبضہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے نا، یعنی شہید اس طرح نہیں کی، اس کا وہ محل اور محراب اور اس کا وہ اندر صحن نمازوں وغیرہ کے لیے موجود ہے لیکن لاک ہے اب. ٹھیک ہے،
پہلے جب غزہ پر جنگ رہی تو کبھی آن کبھی آف. اس رمضان انہوں نے اس کو ٹوٹل لاک کر دیا. وہ اپنا کنٹرول اور اپنا انفلوئنس بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ان کا یہ ہے مسجد کا لفظ انہیں گوارا نہیں ہے. تو لہٰذا اقصیٰ کے ساتھ مسجد کا لفظ جڑا ہوا ہے. انہوں نے اس پوری کو ڈیمالش کرنا ہے خدا نخواستہ, تاکہ یہ مسجد اقصیٰ اب ان کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں اسٹیبلش ہو کے ختم ہو گئی ہے معاذ اللہ. اور ہیکل اب دوبارہ تھرڈ ٹیمپل دوبارہ بن رہا ہے, چونکہ ان کی جو امیدیں وابستہ ہیں وہ تھرڈ ٹیمپل کے ساتھ ہیں. اور وہاں مسجد اقصیٰ تو ان کو کھٹکتی ہے, ٹھیک ہے نا, میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. تو مسجد اقصیٰ ان کو کھٹکتی ہے, لہٰذا انہوں نے یہ سارا وجود ختم کرنا ہے. اور دیوار گریا جہاں موجود ہے وہ ان کی بنیاد ہے, اس پر انہوں نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیل کو شروع کرنا ہے. اور ان کو ہیکل سلیمانی دوبارہ چاہیے, وہ کہتے ہیں جس کے ہم وارث ہیں. مسجد کی تو ٹائٹل ہی مختلف ہے, یہ اس کے ساتھ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا, لاسٹ میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کہتے ہیں یہودی کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو دجال آ جائے گا, ہمارا مسیحا آ جائے گا. تھرڈ ٹیمپل جب بنے گا تب دجال آئے گا وہاں سے. دجال دیکھیں, دجال نے آنا ہے حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد, ٹھیک ہے. اور حضرت امام مہدی نے آنا ہے جب یہ گریٹر اسرائیل, اور اب یہ معاملات دنیا کے امن کی طرف نہیں جانے والے. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں, چونکہ ہم اینڈ آف ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں. یہ انٹری ہے, کلوزنگ ہے. اب اس کلوزنگ میں 500 سال لگے, 600 سال لگے, چونکہ اتنے تو لگنے ہیں. حدیث کی روشنی میں 1000ویں کے بعد 2 صدیاں گزر کے امام مہدی نے آنا. تو ابھی 1400 کچھ ہے, 1450, تو 1000ویں کے بعد 4 صدیاں گزر گئیں. ابھی یہ 6 صدیاں گزریں گی, اگلی 2000ویں آئے گی ہجری, پھر 2 صدیاں گزرنے کے بعد امام مہدی آ جائیں گے. تو لہٰذا ابھی یہ جتنا ٹائم ہے, اب یہ تباہی در تباہی ہے. اسی میں اسرائیل بنے گا گریٹر, اسی میں اسرائیل ختم ہوگا, اسی میں امام مہدی آئیں گے. اور جب امام مہدی آئیں گے, دیکھیں ہم امام مہدی کے منتظر ہیں, وہ اپنے وہ بھی مسیح الدجال کہتے ہیں, وہ اس کے منتظر ہیں. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام مہدی جلدی آئیں. وہاں باقاعدہ عبادات ہو رہی ہیں اور وہ قربانیاں کر رہے ہیں کہ دجال جلدی آئے جو ان کا نجات دہندہ ہے. تو لہٰذا ان دونوں کی جنگ ہوگی, اور اس کے بعد جا کے امام مہدی پھر دجال کو قتل کریں گے. ایکچولی اسرائیل کے زوال کا آغاز وہ ہوگا. یعنی یہ جو ہم سنتے ہیں ہر آئے دن کہ آخر الزماں کا آغاز ہو چکا ہے, یہ جو آخر الزماں ہے, اینڈ ٹائمز, یہ قیامت کی بڑی نشانی پوری ہونے کا نام ہے. دیکھیں قیامت کی نشانیاں تو چھوٹی نشانی اور بڑی نشانیاں, کبرا اور صغرا. کبرا میں پہلی امام مہدی کا آنا ہے, لیکن امام مہدی کے آنے کی جو پیش بندی اور ماحول ہے جس میں امام مہدی نے آنا ہے, وہ ماحول بالکل آغاز ہو چکا ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے آپ کو اوپینین لینا چاہتی ہوں کہ جو ایران, اسرائیل اور یہ جو امریکہ کا ہم سارے کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں وار کی, آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے مسلم ممالک کا اتحاد ہوگا قرآن و حدیث کے ریفرنس سے؟ دیکھیں اتحاد جو ہوگا وہ اس میں سب سے اہم ترین رول, حالانکہ لڑ ایران رہا ہے مگر اہم ترین رول پاکستان کا بھی ہے ساتھ, ٹھیک ہے. ایران نے حسینی فکر کے وہ علمبردار لوگ ہیں, انہوں نے حسینی ہونا ثابت کر دیا. دیکھیں کوئی بندہ ایران سے شیعہ ہونے کی وجہ سے اختلاف رکھتا ہے تو 100 دفعہ رکھے, مگر اندھے مت بنیں, آنکھیں بند مت کریں, بغض اور حسد کی عینک کو اتار دیں. وہ اپنے بچوں کو مروانا اپنے سامنے, اور خود اپنی جان 86 سال کی عمر میں ایک بوڑھے نے اپنی جان دی, اپنی پورے خاندان کے ساتھ کھڑا رہا, حسینی فکر کی بنیاد پہ کھڑا رہا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا پورا خاندان اجڑوا دینا. یہ وہی کھڑا ہے جس نے حسین کا دامن پکڑا ہو. تو ان کی کامیابی اور اتنی بڑی سپر پاور کے گھٹنوں پہ آنے کی وجہ 2 ہے. ایک ان کا حسینی فکر ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے, دوسرا ان کے اندر ایسا نظام ہے کہ انہوں نے اب ایک قیادت گئی, کچھ مفلوج نہیں ہوا, سب کچھ چل رہا ہے, خود بخود آگے ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں لوگ. یہ اسلامی نظام تھا. حضور علیہ السلام کسی کو غزوے میں بھیجتے تھے, 4 لوگوں کو کہہ کے بھیجتے تھے, یہ شہید ہوگا تو تم ٹیک اوور کرو گے, یہ شہید ہو گیا اگر تو تم ٹیک اوور کرو گے. یہ اس نظام پہ چل رہے ہیں, اور یہ اس طرح چلتے رہے تو یہ ایران انشاءاللہ وہ بنیاد رکھے گا. پاکستان دیکھیں بہت گریٹ پلے کر رہا ہے. پاکستان جنگ میں ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح, سمجھ آ گئی نا بات. تو پاکستان جو ہے اس کا یہی منصب ہے جو یہ کر رہا ہے, اور بھائی والا کردار ادا کر رہا ہے, اور صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں جنگوں سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ایسے ہی جنگ سے ایران نے یا مسلمانوں نے جو حاصل کرنا تھا یہود کے ساتھ, مسلمانوں نے وہ حاصل کر لیا. لہٰذا اب یہی بنتا ہے کہ بیٹھیں اور دنیا میں امن قائم کریں, اس کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور آخر پہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم بات سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بارے میں بشارت دیا ہے, کوئی پریڈکشن کیا, اس کی کیا ریالٹی ہے؟ دیکھیں ایران کے بارے میں بہت ساری بشارات ہیں. وہ ایران نے یہ مشرق ایران ان سارے علاقوں کے بارے میں ہے, چونکہ یہ سارے
مدینہ کا مشرق بنتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کچھ ہے. حضور نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ادھر سے ہوا، حضور نے فرمایا ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. حضرت عمر نے پہلی دفعہ ہند میں لشکر بھیجا تھا جاسوسی کے لیے. حضرت عثمان نے یہاں پہلی اٹیمپٹ کروائی تھی. حضرت علی کے دور میں یہاں پر پہلا باقاعدہ قبضہ ہو کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ. تو لہٰذا یہ جو ہند تھا یہ صحابہ کرام میں ڈسکس ہوتا رہتا تھا. اس کی جو جیوگرافیکل امپورٹنس ہے اور جو اس کے زرخیز زمینوں کی امپورٹنس ہے یہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے تابوت سکینہ کی ہسٹری، گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ اور موجودہ جنگی صورتحال کو قرآن و حدیث کے ریفرنس سے سمجھنے کی کوشش کی. اگر آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.